بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیوں کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں سامعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ایک صاحبزادے تھے۔ ان میں سے مشہور دو ہوئے جنہیں نبوت اور رسالت کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ ان دونوں میں سے بڑے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے پہلے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح تصور کیا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل علیہ السلام سے یہ بات نقل کی ہے۔ بنی اسرائیل علیہ السلام نے توریت و انجیل میں تحریف و تعویل اور تبدیلی کر کے کئی ایک احکامات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور قرآن پاک کی مخالفت کی۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ ایک روایت میں لفظ الوحید مذکور ہے، یعنی وہ بیٹا جو تنہا اور اکیلا تھا، اور دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور بنی اسرائیل علیہ السلام کی کتب میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کے 86 سال بیت چکے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تو آپ کی عمر عزیز 100 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یقینی طور پر صورت اور معنی کے لحاظ سے تنہا اور اکلوتے فرزند ہیں۔ صورت کے لحاظ سے اس طرح اکلوتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 13 سال تک آپ اکلوتے رہے۔ اور معنی تنہا اس طرح ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ آئے تھے، جبکہ آپ اس وقت صغر سنی کے عالم میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو جبل فاران، جو کہ مکہ کے ارد گرد موجود ہے، میں اس کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی کھانا بھی آپ کے پاس نہ تھا، محض ذات الہی کا بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عنایت و کفایت سے ان کی نگہبانی فرمائی، اور وہ کتنا اچھا کفایت کرنے والا کارساز ہے۔ صورت اور معنی حضرت اسماعیل ہی آپ کے اکلوتے فرزند ہیں، لیکن اس راز کو سمجھے کون اور کہاں؟ جو اس مقام کو سمجھے، اس معنی کا اکرام علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان فرمائی اور آپ کے صبر، ایفائے عہد، نمازوں کی محافظت اور اپنے اہل و عیال کو تاکید صلات کرنا تاکہ عذاب آخرت سے محفوظ رہ سکیں جیسے خصائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے، خدا نے چاہا تو قریب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ والد گرامی نے جو ہی راہ خدا میں گردن کٹوانے کے لیے پکارا تو فوراً اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن جھکا دی اور وعدہ کیا کہ آپ ضرور مجھے صابر پائیں گے۔ آپ نے ایفائے عہد کرتے ہوئے اس پر صبر کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یوں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔
اللہ تعالیٰ نے ہر صفت حسنہ کو بیان فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاج نبوت رسالت سے نوازا اور آپ کو ہر اس بات سے بری فرما دیا جو محسوس کرتے ہیں، اور اہل ایمان بندوں کو حکم دیا جو شریعت ان کی نازل ہوئی اس پر ایمان لائے۔ سامعین بیان کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات۔ سب سے پہلے گھڑ سوار۔ علماء انصاف اور مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے گھوڑے پر سواری کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے قبل گھوڑا وحشی جانور تھا، آپ نے اسے اپنے ساتھ مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ سعید بن یحییٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑے کو سدھا کر اس سے سواری کیا کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ یہ جنگلی وحشی تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مانوس کرنے اور سدھانے پر انسانوں سے مانوس ہوئے۔ عربوں میں پہلا عربی کلام بولنے والا۔ عربوں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کیا۔ عرب عربہ میں سے وہ جو قبیلہ جرہم، عمالیق اور اہل یمن کے لوگ آپ کے پاس آ کے قیام کرتے تھے، آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان بولی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ رشتہ ازدواج اور 12 لڑکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عمالقی لڑکی سے شادی کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسے طلاق دے دی۔ اس عمالقی لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالقی تھا۔ پھر قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سیدہ بنت مزاز بن عمر الجرحی سے آپ کا نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اس کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر اس رشتے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ اس قول کے مطابق اس خاتون سے آپ کی تیسری شادی تھی اور اس سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 صاحبزادوں کا نام یہ ہے: نابت، کیزر، ازبل، میشی، مسمع، معاش، دوما، ارر، یتور، نبش، تیمہ اور کیزمہ۔ اہل کتاب نے بھی انہی ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جن 12 عظیم اشخاص کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہی آپ کے بیٹے ہیں۔ وصال وصیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد قبائل جرہم، عمالیق اور اہل یمن کی طرف رسول بن کر مبعوث ہوئے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی صاحبزادی نسمہ کا نکاح اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دیا۔ ان کے ہاں روم نامی لڑکے نے جنم لیا۔ ایس کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے انہیں بنو اصغر بھی کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کے ہاں یونان نامی لڑکے نے بھی جنم لیا اور اشبان بھی ایس ہی کی اولاد سے ہیں۔ مرکد مبارک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی حجر میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدفون ہیں۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 137 برس تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ رحمت میں مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ جس جگہ تم مدفون ہوں گے وہاں اس طرف میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا اور قیامت تک تمہیں جنت کی ہوائیں تسکین فراہم کرتی رہیں گی۔ تو ناظرین، اسی طرح اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب